ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ وادی میں مٹی اور کچی اینٹوں سے بنے اونچے نیچے گھر تھے۔ ان گھروں میں سے ایک گھر میں حارث اپنی چھوٹی بہن ماہنور اور امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہنور چھوٹی سی تھی تو گر پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں چوٹ لگ گئی تھی، جس سے اس کی بینائی کم ہوتی چلی گئی اور اب تو وہ اپنے بھائی کی مدد کے بغیر گھوم پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ حارث کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر وقت دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہن کو جلد از جلد ٹھیک کر دے۔ حارث کا روزانہ کا معمول تھا کہ شام ہوتے ہی وہ اپنی بانسری لیتا اور اونچے پہاڑ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ پریشان ہو کر سوچتا کہ کاش اس کی بہن بھی اس کے ساتھ آ سکتی اور وہ دونوں مل کر پہاڑوں کے دامن میں خوب سارا کھیلتے۔ آج صبح ہی سے آسمان پر گہرے بادل تھے۔ حارث نے اپنی بانسری لی اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ اس کے چاروں طرف بادل منڈلا رہے تھے۔ ان کو پکڑنے کے لیے وہ ادھر سے ادھر چھلانگیں لگاتا اور اسی طرح اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑ کی دوسری طرف نیچے گرتا چلا گیا۔ کتنی ہی دیر اسی طرح گرتے رہنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اسے کسی نے تھام لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک الگ ہی منظر اس کے سامنے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرستان میں ہے اور چاروں طرف پریاں گھوم پھر رہی ہیں۔ حارث کو وہاں پر کچھ بچے فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اس نے فوراً ہی ان بچوں سے کہا، تمہارا کیا نام ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ لیکن اسے کوئی بھی جواب نہ ملا، کیونکہ یہاں ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ پرندے بھی اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے، جیسے کہ چہچہانا ہی بھول گئے ہوں۔ حارث ایک بہادر لڑکے کی طرح اس نگری میں گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں یہاں کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہیں جو آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دن ڈھل گیا اور رات ہو گئی۔ حارث نے اداسی سے اپنی جیب سے بانسری نکالی اور بجانا شروع کر دی۔ جب چاند حارث کے سر کے عین اوپر پہنچا تو حارث کو محسوس ہوا کہ چاروں طرف شور سا مچ گیا اور سارے لوگ گہری نیند سے اٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ حارث کے گرد جمع ہو گئے اور سب محبت سے حارث کو دیکھنے لگے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اور اتنے میں ایک پری اس کے قریب آئی اور بولی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے یہاں کے لوگ ایک ظالم جادوگر کے بنائے ہوئے اس طلسم میں گرفتار تھے، جس کا توڑ یہ تھا کہ 14ویں رات کو پورا چاند نکلنے تک بانسری بجائی جائے تو اس کی آواز سے یہ طلسم ٹوٹ جائے گا۔ پری حارث سے بہت خوش تھی۔ اس نے حارث سے پوچھا، اے بہادر لڑکے، تم بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے اور اب ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حارث نے پری کو اپنا سارا حال کہہ سنایا اور کہا، اسے اپنی بہن کی آنکھوں کی روشنی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ پری نے اسے ایک پر اور چھوٹی سی بوتل دیتے ہوئے کہا، اس میں آب شفا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اپنی بہن کی آنکھوں میں اس پر سے آب شفا لگانا، تمہاری بہن ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ حارث نے دونوں چیزیں سنبھال کر رکھ لی اور پری کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں حارث کو اپنی امی کی آواز آئی، حارث بیٹا اٹھ جاؤ۔ امی کی آواز پر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے ابو کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ابو کے ہاتھ میں وہی بوتل تھی جو اس کو پری نے دی تھی۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، ابو یہ کیا ہے؟ یہ بوتل آپ نے کہاں سے لی؟ ابو نے کہا، بیٹا یہ دوا تمہارے تایا ابو نے آنکھوں کے ایک بڑے ڈاکٹر کے مشورے سے ماہنور کے لیے بھیجی ہے۔ امی یہ تو وہی بوتل ہے آب شفا والی۔ حارث نے اپنی امی ابو کو تمام بات سنا دی۔ حارث کی امی یہ تمام بات سن کر بولی، اس کا مطلب ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہماری بیٹی ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ حارث کے سب گھر والوں نے ماہنور کے ٹھیک ہونے کے لیے بہت سی دعائیں کی اور صبح اور شام ماہنور کی آنکھوں میں دوا ڈالتے رہے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماہنور کی آنکھیں چمکنے لگی اور اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ اب دونوں بہن بھائی ایک ساتھ وادی میں گھومتے اور پہاڑوں کے قریب میدان میں آنکھ مچولی کھیلتے۔ دونوں کی معصوم ہنسی سے وادی گونجتی اور خوشیوں کے رنگ چاروں طرف نکھرتے۔